کہ ہندوستان کی پالیٹکس پولرائز ہوگی بائی ایکسٹرنل فیکٹرز جو پاکستان کی شرارت ہے. جب تک پاکستان رہے گا آپ کی زندگی میں امن آپ کو نصیب نہیں ہوگا. جس دن پاکستان ٹوٹا اس دن آپ خوش اپنے جائیں گے, اپنے سندھ سے پیار کریں گے. بلوچستان میں 900 سال پرانی جو دیوتی ہے جس کا مسلمان حفاظت کرتے ہیں, آپ جا کے دیکھیں گے کہ ایک پہاڑ بنا ہوا ہے, اس کو مسلمان ہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا پاکستان فوج کے اگینسٹ. آپ کوئٹہ دیکھیں گے, آپ پشاور دیکھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے ہندوستان. ہندوستان کا زیادہ تعلق اس بمیان سٹیچو سے, بدھ کے سٹیچوز اڑا دیے جن طالبان نے پاکستان آرمی میں, اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے کوئی نہیں جاتا آئیسس. ارے صاحب ہم کو پتا ہے کتنے انگلینڈ سے انڈین سٹوڈنٹس بچیاں جا رہی ہیں. تو کہنے کا صرف مقصد یہ کہ یو کین ناٹ لیو ان اے زپ لاک بیگ. یہ وہ سبزی نہیں ہے کہ آپ نے سیل کر دی اور فریج میں ڈال دی اور 3 دن بعد تازی نکلی. یو کین ناٹ ڈو دیٹ. یو آر ناٹ ویجیٹیبلز, یو آر ناٹ کولڈ اسٹوریج میٹ, یو آر اے ہیومن فارم آف ایگزسٹنس. نہ ہندوستان سے پرانی سویلائزیشن ہے اور نہ ہندوستان سے آگے آنے والی سویلائزیشن ہے. یہی ہے. میری بیوی نے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا اگر ساری دنیا تباہ ہو جائے نیوکلیر ہولوکاسٹ میں اور ہندوستان بچ جائے تو دنیا ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ 1 بلین ہے, کالے ہیں, گورے ہیں, مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, وہ ساری دنیا ختم ہوگی. پھر سے نئے سرے سے سیٹ زیرو کریں گے, پھر شروع ہو جائیں گے. کوئی دیکھیں آپ کو کہاں جا کے احمد آباد میں شیدی ماسک ملی. وہ شیدی ماسک بائی دی وے نہیں, وہ بلوچوں کی مسجد ہے. آپ بتائیے, بالکل اتنا کالے رنگ کا میرا ایک دوست ہے بھولے کہ لوگ پوچھتے رہتے کہاں سے بھائی تو, وہ مذاق میں کہتا رہتا ہے. بتائیے وہ 20 سوال میں پوچھتا رہتا ہے وہ بنارس کا ہے. دوسرا آدمی اتنا گورا ہے وہ پتہ چلا وہ پنڈت ہے. اور دونوں اپوزٹ کلر کے, ایک ہی مذہب کے. مسلمان جو ہے وہ افریقن ایتھیوپین بسا ہوا ہے, گجراتی بول رہا. یہ تو آنکھیں کھل جاتی ہیں ہندوستان آ کے. ہندوستان والوں کو پتہ نہیں وہ کس جنت میں رہ رہے, کہ آپ کی جنت نامکمل ہے جب تک آپ کے پاس دریائے سندھ اور دریائے گنگا آپ کے پورے ہاتھ میں نہ ہوگا. آپ ٹھیکے پہ بنگلہ دیش کو نہ وہ دیں اور نہ لاہور کو. ارے کیسا ہندوستان ہے جہاں کیچ کے شہر پہ آپ کا ایک ہندو نہیں رہتا. لعنت ہے ایسے ہندوستان پہ جب لاہور میں ایک ہندو نہ ہو. یہ تو ہم ایز مسلمان کہہ رہے ہیں, یہ ہم جو جس نے امہ کی بات کر دی اس نے ذمہ داری پوری لی. یا تو کہیں کہ نہیں ہے بھئی, آپ نے پاکستان کی فوج میں 30 لاکھ مسلمان مارے نا بنگلہ دیش میں. کیسے لوگوں کی دھوتیاں اتار کے چیک کرتے تھے کہ ہندو ہے تو گولی مار دوں میں. یہاں ایک بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے جنگ کی بات کی. ہم نے سب کو دیکھا اپنے دوستوں کو مرتے ہوئے پاکستانی فوجیوں کے ہاتھ. اور میں دکھ سے بتاؤں, ہم نے وہ بھی پتا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی جنگ ہوئی تو ہندوستان کا مسلمان کس کی طرف تھے. یہ کوئی ہمیں جھوٹ نہ بولے. یہ دکھ ہمارے دل میں ہے کہ جب مکتی باہنی کے اور پاکستان سے جو انٹرن بنگالی تھے, جب وہ ٹرینیں گئیں تو ان سے کہا گیا بہار میں جب ٹرین جائے گی تو مسلمان محلوں سے آپ کھڑکیاں بند کرنی ہے کیونکہ آپ کے اوپر پتھرا ہوگا. آج بھی وہ بہاری رہ رہے ہیں میرپور میں جنہوں نے آ کے بنگلہ زبان کو کینسل کرنے کی کوشش کی. اب بھی بنگال کا مسلمان کہہ رہے رہ لو, بن جاؤ بنگلہ دیشی. اب بھی ٹائم دے رہے ہیں. نہیں, ان کا گھمنڈ یہ ہے کہ ہم تو پاکستان جائیں گے, ہم بنگالی کے ساتھ تھوڑی رہیں گے, ہم تو اردو بولنے والے ہیں. اس کے بعد مجھے دکھ نہ ہو کہ تم اردو اور اسلام کے نام پہ لوگوں کو مارے جا رہے ہو. یار بڑی پیاری زبان ہے لیکن ہم پہ کیوں نافذ کر دی. اور یہ ہندوستان آپ کہیں پاکستان میں لگے نہیں. پشاور, لاہور, کراچی, کوئٹہ, تربت, پسنی, بہاولپور, ملتان, راولپنڈی, یہ ہندوستان کے شہر ہیں. کہیں اور ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو ہماری ہوا ہے, ہماری خوشبو ہے, ہمارا پسینہ ہے, ہمارا رونا ہے, ہمارا ہنسنا ہے. آپ نے ایک بارڈر کھینچ دیا, اس کا مطلب ختم ہو گیا. اتنے سندر اور سارگربھت سیشن کو بالکل یہاں پر سماپت کرنے کی اچھا نہیں ہو رہی, لیکن مجھے لگتا ہے آج یہاں پر آدرنی طارق فتح صاحب, ہردل عزیز, آدرنی منور رانا صاحب اور یووا پیڑھی کے چہیتے ایک پرانے متھک کو میں کہوں گی توڑنے والے
जननायक को पुनः लोगों के बीच में एक नई विवेचना के द्वारा प्रस्तुत करने वाले अमीश त्रिपाठी जी, उन्होंने आज जो यहाँ चर्चा की वो आप सबको भी कुरेदेगी और मन में कुछ सवाल उठाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत।